ہیلو السلام علیکم. شاہ لطیف ماڈل ہائی اسکول ڈہر کی. ویلکم ٹو آن لائن لیکچرز. کلاس 4th سبجیکٹ اردو. لیسن اور یونٹ شکر کا کارخانہ. لرننگ آؤٹ کمز. بچے شکر کے کارخانے کے بارے میں معلومات پڑھ سکتے ہیں. بچوں کو کارخانے میں بننے والی چیزوں کی جانکاری حاصل ہوگی. بچوں کو اس سبق سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے. سبق 12واں شکر کا کارخانہ. سب سے پہلے تعارف. یہ سبق شکر کے کارخانے کے بارے میں لکھا گیا ہے، جس میں کارخانے میں بنائی جانے والی شکر کا ذکر کیا گیا ہے. شکر یعنی چینی، اور ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ شکر کس طرح بنائی جاتی ہے. صفحہ نمبر 20 سبق 12واں شکر کا کارخانہ. اس سبق کو خلاصے کے ساتھ پڑھا جائے گا. امی: سلیم بیٹے، کیا بات ہے، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. سلیم: ہاں امی، آج ہم لوگ اپنے ماسٹر صاحب کے ساتھ شکر کے کارخانے کی سیر کرنے گئے تھے. امی: ذرا ہمیں بھی تو بتائیے کہ آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا. سلیم: امی، ہم لوگ سب سے پہلے کارخانے کے باہر کے بڑے دروازے پر گئے. وہاں سینکڑوں ٹرک اور بیل گاڑیوں میں گنے لدے ہوئے تھے. دروازے کے اندر گنے تولنے کی ایک مشین لگی تھی. اس پر ٹرک اور بیل گاڑیاں گنوں سمیت تولی جا رہی تھیں. آگے گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ میدان میں بہت سے ٹرک اور بیل گاڑیوں سے گنے اتارے جا رہے ہیں. وہاں سے وہ مشین کے ذریعے کارخانے کے اندر لے جائے جا رہے تھے. ہم کارخانے کے اندر گئے تو دیکھا کہ بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے ان گنوں کا رس نکالا جا رہا. صفحہ نمبر 21 رس نکالا جا رہا ہے. وہاں سے چھلکے تو باہر جا رہے تھے اور رس پائپوں کے ذریعے بڑے بڑے ٹینکوں میں جا رہا تھا. ان ٹینکوں میں کہیں تو رس کو خوب صاف کر کے مٹی الگ کی جا رہی تھی، کہیں اسے خوب پکایا جا رہا تھا، اور کہیں رس سے گرم گرم چینی بن رہی تھی. یہ چینی ایک کھلی ہوئی چوڑی سی نالی کے ذریعے آہستہ آہستہ ٹھنڈی کر کے مشین کے ذریعے بوریوں میں بھری جا رہی تھی. مزدور ان بوریوں کو گودام میں لے جا رہے تھے. خلاصہ: شکر کا کارخانہ
اس سبق میں سلیم اور اس کی امی کا ذکر کرتے ہوئے شکر کے کارخانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ امی نے سلیم سے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو سلیم نے کہا، آج ہم سب اپنے ماسٹر صاحب کے ساتھ شکر کی سیر کے لیے کارخانے گئے تھے۔ امی نے پوچھا کہ مجھے بھی بتاؤ تم نے وہاں کیا کیا دیکھا؟ سلیم نے اپنی امی کو بتاتے ہوئے کہا کہ کارخانے کے باہر 2 بڑے دروازے تھے جہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹرک اور بیل گاڑیوں میں گنے بھرے ہوئے تھے، اور کارخانے کے اندر گنے تولنے والی ایک مشین لگی ہوئی تھی۔ اس مشین پر ٹرک اور بیل گاڑیاں گنوں سمیت تولی جا رہی تھیں۔ آگے بڑا میدان تھا جہاں گنے سے بھرے ہوئے ٹرک اور بیل گاڑیوں کو اتارا جا رہا تھا۔ وہاں سے وہ گنا کارخانے کے اندر لے جا رہے تھے۔ وہاں مشینوں کے ذریعے گنے کا رس نکالا جا رہا تھا۔ وہاں پائپوں کے ذریعے رس بڑے بڑے ٹینکوں میں جمع کیا جا رہا تھا اور چھلکے باہر پھینکے جا رہے تھے۔ ایک طرف ٹینکوں میں رس الگ کیا جا رہا تھا اور مٹی الگ کر کے نکالی جا رہی تھی، اور ایک طرف گنے کی رس کو پکایا جا رہا تھا۔ اس رس سے گرم گرم چینی بن رہی تھی۔ چینی مشین کے ذریعے نالی سے آہستہ آہستہ ٹھنڈی کر کے بوریوں میں بھری جا رہی تھی۔ مزدور بوریوں کو گودام میں لے جا رہے تھے۔ صفحہ نمبر 21۔ اب آتے ہیں آگے کے پیراگراف کی طرف۔ کارخانے میں مشینوں کا اس قدر شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس عمارت کے ایک طرف ایک بڑی بھٹی تھی، وہاں پر گنوں کے چھلکے اور لکڑیاں جلا کر ٹینکوں میں پانی سے بھاپ تیار کی جا رہی تھی۔ اس بھاپ سے کارخانے کا بجلی گھر چل رہا تھا۔ اس بجلی گھر میں کارخانے کے لیے بجلی تیار کی جا رہی تھی۔ خلاصہ: سلیم نے اپنی امی کو بتاتے ہوئے کہا کہ کارخانے میں مشینوں کا بہت شور تھا، جس وجہ سے کوئی اور آواز سنائی نہیں دی جا رہی تھی۔ وہاں ایک عمارت کی طرف بڑی بھٹی تھی جہاں گنوں کے چھلکے اور لکڑیاں جلا کر بھاپ تیار کی جا رہی تھی، جس سے کارخانے کا کام بجلی کی مدد سے کیا جا رہا تھا۔ اس بجلی گھر میں کارخانے کی بجلی تیار کی جا رہی تھی۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 22 کی طرف۔ سبق کا آخری پیراگراف۔ کارخانے کے دوسرے دروازے پر خالی ٹرک اور بیل گاڑیاں تولی جا رہی تھیں۔ ہمیں اس سیر میں بہت لطف آیا۔ امی: بیٹا، آپ یہ سب باتیں کہانی کی صورت میں اپنی کاپی میں لکھیے۔ خلاصہ: اب کارخانے کے دوسری طرف خالی ٹرک اور بیل گاڑیوں کو تولا جا رہا تھا۔ سلیم نے اپنی امی کو سارا حال دیتے ہوئے کہا کہ اسے کارخانے کی سیر میں بہت مزہ آیا۔ سلیم کی امی نے کہا کہ بیٹا، یہ سارا حال اپنی کاپی میں یادگار کے طور پر
لکھ لو۔ اب آتے ہیں سبق کی مشق کی طرف۔ حصہ الف، سوالوں کے جواب دیجیے۔ حصہ الف کا پہلا سوال، گنے کے چھلکوں کا کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے سوال کا جواب، گنوں کے چھلکے اور لکڑیاں جمع کر کے جلا دی جاتی ہیں، جس سے ٹینکوں میں پانی سے بھاپ تیار کی جاتی ہے اور اس بھاپ سے کارخانے میں بجلی تیار کی جاتی ہے۔ دوسرا سوال، ٹینکوں میں پانی کیوں گرم کیا جا رہا تھا؟ جواب، ٹینکوں میں پانی اس لیے گرم کیا جاتا ہے تاکہ اسے بھاپ کی شکل میں تیار کیا جا سکے، جس کی مدد سے کارخانے کے لیے بجلی تیار کی جا سکے۔ تیسرا سوال، بڑے بڑے ٹینکوں میں کیا چیز تھی؟ جواب، بڑے بڑے ٹینکوں میں گنے کا رس جمع کیا جا رہا تھا، جس سے چینی تیار کی جا رہی تھی۔ اب آتے ہیں حصہ بے کی طرف۔ ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ ہیں مشین، کارخانے، شور، بھاپ، لطف۔ پہلا الفاظ ہے مشین۔ جملہ ہے، کارخانے میں مشین کے ذریعے چینی بنائی جاتی ہے۔ دوسرا الفاظ کارخانے۔ جملہ ہے، شہر کی طرف شکر کے بڑے بڑے کارخانے ہیں۔ تیسرا الفاظ شور۔ جملہ ہے، کارخانوں میں مشینوں کا بہت شور ہوتا ہے۔ چوتھا الفاظ بھاپ۔ جملہ ہے، پانی کو گرم کر کے بھاپ تیار کی جاتی ہے۔ پانچواں الفاظ لطف۔ جملہ ہے، سلیم کو کارخانے کی سیر میں بڑا لطف آیا۔ اسی طرح ہمارے جملے مکمل ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں حصہ جیم کی طرف۔ شکر کے کارخانے پر ایک مضمون لکھیے۔ آئیے اب ہم مضمون پڑھیں گے۔ مضمون ہے شکر کا کارخانہ۔ شکر کے کارخانے میں چینی تیار کی جاتی ہے، جو گنے سے نکلنے والے رس کو ایک ٹینک میں جمع کرنے کے بعد اسے صاف کر کے پکایا جاتا ہے، جس سے گرم گرم چینی تیار کی جاتی ہے، جو مشینوں کے ذریعے ٹھنڈی ہونے کے بعد بوریوں میں بھر کر گودام تک لے جائی جاتی ہے۔ پھر گنے کے چھلکوں اور لکڑیوں کو جلا کر اس سے پانی گرم کیا جاتا ہے، جس سے بھاپ تیار کی جاتی ہے، جو کارخانے کے بجلی گھر میں بجلی تیار کرتی ہے۔ اسی طرح پھر خالی ٹینکوں اور بیل گاڑیوں کو تولا جاتا ہے اور ان کا وزن کیا جاتا ہے۔
اسی طرح کارخانے میں گنے کے رس سے چینی تیار کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا مضمون شکر کا کارخانہ مکمل ہوتا ہے اور سبق کی مشق مکمل ہوتی ہے۔ Thank you for watching online lectures. اللہ حافظ۔